روزے کے مقصد کو آسان، سلیس اور مستند حوالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ باب 1 رمضان اور لیلۃ القدر، وہ رات جس نے دنیا بدلی۔ اسلام میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر یعنی رات قدر یا رات قدرت کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ شب ہے جب پہلی بار قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کا پیغام فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اسی رات کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کے اعمال 1000 مہینوں کے برابر ثواب رکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی خصوصیات: یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں کسی طاق رات یعنی آڈ نائٹ میں واقع ہوتی ہے۔ اس رات میں رحمت، بخشش اور برکتیں بے حد نازل ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ باب 2 رمضان کا انتخاب اور روزے کا حکم۔ قرآن کی ابتدا۔ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، یہی وجہ ہے کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص برکت والا مہینہ قرار دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا۔ روزے کا حکم۔ شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد رمضان میں روزے فرض نہیں ہوئے، بلکہ فتویٰ اور اسلامی روایات کے مطابق رمضان کا روزہ ہجری کے دوسرے سال میں فرض عبادات میں شامل کیا گیا، یعنی نزول قرآن رمضان میں شروع ہوا، پھر تقریباً 15 سال بعد روزے کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ آیت روزے کے مقصد یعنی تقوی یعنی خوف خدا اور روحانی بیداری کو واضح کرتی ہے۔ باب 3 روزے کا اصل مقصد اور حکمت۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے، یہ ایک بڑی روحانی تربیت اور اخلاقی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حکمت: تقوی یعنی خوف خدا اور روحانی بیداری حاصل کرنا، جس کا مقصد انسان کی روح، دل اور اعمال کی اصلاح ہے۔ غریبوں اور محتاجوں کی حالت کو سمجھنا، جسمانی بھوک اور پیاس کے ذریعے شکر گزاری پیدا کرنا۔ نفس پر قابو پانا، غیبت، جھوٹ، ظلم اور بری باتوں سے بچنا۔ باب 4 رمضان کا عالمی اثر اور میراث۔ رمضان صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ ایک معاشرتی، روحانی، اخلاقی اور قلبی انقلاب ہے۔ مسلمان ہر براعظم میں رمضان کا احترام کرتے ہیں، افریقہ، ایشیا، یورپ، امریکہ اور دنیا بھر میں۔ اس مہینے میں خیرات، احسان اور انسانیت کی خدمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس نے اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں روحانی، ثقافتی اور اخلاقی تبدیلیاں لائیں۔ نتیجہ: رمضان، ماضی، حال اور مستقبل۔ رمضان نہ صرف ایک تاریخی واقعہ لیلۃ القدر پر مبنی ہے، بلکہ ایک زندہ روحانی دستور ہے جو ہر سال انسانوں کو بہتر بنانے، ان کی روح کو پاک کرنے اور ان کو اللہ کے قریب لانے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، جو پہلی بار رمضان میں نازل ہوا۔ روزہ ہمیں روحانی تربیت اور اخلاقی بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیلۃ القدر ایک خاص رات ہے جس کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔